اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، بلکہ یہ قرآن ان لوگوں کے سینوں میں جن کو علم عطا کیا گیا ہے واضح آیات کے طور پر موجود ہے۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ لوگ جن کے سینوں میں قرآن بطور حفظ موجود ہے وہ علم والے ہیں، ان کے پاس علم ہے۔ اور کیسے ان کو علم والا نہ کہا جائے کہ ان کے سینے میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام محفوظ ہے، وہ کلام کہ جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر اس قرآن کو ہم پہاڑ پر نازل کرتے لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، تو تم پہاڑ کو بھی دیکھتے کہ وہ بھی خوف الہی کی وجہ سے، خشیت الہی کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بندوں کے دلوں کو کتنا مضبوط بنایا ہے، اس کے اندر کتنی استقامت رکھی ہے، کتنی قوت رکھی ہے کہ اللہ کا کلام سینے میں سما گیا، لیکن سمانے کے باوجود وہ ریزہ ریزہ نہیں ہوئے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو اپنے سینوں میں انہوں نے امانت کے طور پر اٹھا لیا، امانت کے طور پر سنبھال لیا۔ تو قرآن کریم جن لوگوں کے سینوں میں ہے وہ بڑے خوش نصیب ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی نعمت ان کے پاس موجود ہے۔ قیامت کے دن یہ کتنے بڑے شرف کی بات ہے کہ حافظ قرآن کو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے جاؤ اور اپنی بلندی حاصل کرتے جاؤ، اور چنانچہ وہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا جائے گا اور اس کے درجات بلند ہوتے جائیں گے۔ اور ایک روایت میں آیا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کی ایک مجلس منعقد فرمائے گا، اور اس مجلس میں جو قرآن کریم کو ترتیل کے ساتھ، تجوید کے ساتھ پڑھنے والے لوگ ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان سے فرمائے گا کہ تم قرآن کریم کی تلاوت کرو۔ چنانچہ قرآن کریم کی تلاوت کی جو مجلس منعقد ہوگی، مجلس سماع قرآن جب وہ منعقد ہوگی، تو اس وقت جب قرآن کریم کی تلاوت قاری کرے گا، لوگ ایسے مسحور ہو جائیں گے، قرآن کریم کی ایسی لذت اپنے قلب کے اندر محسوس کریں گے، اپنے اندر ایسی لذت محسوس کریں گے کہ ان کو ایسا لگے گا کہ ایسی نعمت اور ایسی لذت تو مجھے کبھی حاصل ہی نہیں ہوئی۔ اور اس کے بعد پھر روایت میں آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قرآن کریم کی تلاوت کا حکم فرمائے گا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قرآن کریم کی تلاوت فرمائیں گے، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت ہوگی تو اس تلاوت میں ایسی لذت ہوگی، ایسا ایک روحانی نشہ ہوگا کہ انسان محسوس کرے گا کہ ایسی نعمت تو کبھی مجھے محسوس ہی نہیں ملی ہی نہیں، ایسی لذت تو مجھے کبھی حاصل ہی نہیں ہوئی۔ اور اس کے بعد عظیم ترین نعمت کا ظہور اس وقت ہوگا جب اللہ تبارک و تعالی خود قرآن کریم کی شایع نشان تلاوت فرمائے گا، اور جب رب تعالی قرآن کریم کی تلاوت فرمائے گا جس کا کلام ہے، وہ خود اپنے کلام قدیم کے ساتھ جب وہ متکلم ہوگا، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس دنیا میں تو ہم کلام قدیم کو بلا واسطہ نہیں سن سکے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کل قیامت کے دن اس مجلس میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو ہم خود سن سکیں گے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کلام کی لذت کیا ہوگی اور اس کلام کی نعمت کیا ہوگی، اس کا اندازہ انسان اس وقت نہیں لگا سکتا ہے۔ اور قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے کے لیے یہ بھی کتنے شرف کی بات ہے، کیسے شرف، کیسا شرف اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے قاری کو عطا فرماتا ہے۔ میں نے ایک روایت پڑھی کہ حضرت حمزہ جو مشہور قاری ہیں، قرۂ سبع 7 قرہ میں سے ایک مشہور قاری ہیں، ان کے بارے میں نے پڑھا کہ
انہوں نے خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا اور خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرآن سنایا. تو قرآن کے قاری کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسی کیسی نعمت عطا فرماتا ہے. تو قرآن کریم کا سینے میں محفوظ ہو جانا ایک بڑی نعمت ہے. لیکن اس کے بعد کا جو مرحلہ ہے اس مرحلے پر گفتگو ہو چکی ہے. لیکن میں کچھ باتیں عرض کرتا ہوں کہ قرآن کریم یاد ہو گیا. یاد ہونا ایک مرحلہ تھا، ایک بلندی تھی جو ہم نے حاصل کر لی. اس کے بعد اور بھی مقامات ہیں. اس کے بعد کا مقام کیا ہے؟ اس کے بعد کا مقام یہ ہے کہ قرآن کی فہم حاصل ہو، قرآن کو سمجھیں، قرآن کے الفاظ کو سمجھیں، قرآن کے معانی کو سمجھیں، قرآن کریم میں کیا پیغام ہے اس پیغام کو سمجھیں. اور فہم کے بعد، قرآن کریم کی فہم کے بعد قرآن کریم میں تدبر کا مرحلہ آتا ہے، قرآن کریم میں غور و فکر کا مرحلہ آتا ہے. اور قرآن کریم میں جو غور و فکر ہے، اس غور و فکر کے 3 مرحلے ہیں، 3 اسٹیجز ہیں. تدبر کا مطلب کیا ہے کہ قرآن کریم کے الفاظ، اس کے معنی ہم کو معلوم ہو گئے. قرآن کریم کی کوئی آیت ہم نے پڑھی، اس کا ترجمہ ہمیں معلوم ہو گیا، اس کی تفسیر مجھے معلوم ہو گئی، یہ فہم ہوا. اور اس کے بعد تدبر یہ ہے، تدبر میں پہلا مرحلہ یہ ہے کہ انسان غور و فکر کرے. تو غور و فکر میں پہلی چیز یہ ہے کہ انسان جس آیت کریمہ کی تلاوت کر رہا ہے اس آیت کریمہ کو اپنے حال پر منطبق کرنے کی کوشش کرے. اللہ نے فرمایا قرآن کریم میں نا کہ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب اتاری ہے جس میں تمہارا ذکر ہے. تمہارا ذکر کے کئی معنی ہیں، اس کی کئی تفسیریں ہیں، لیکن ایک معنی یہ ہے کہ تم اس آیت کریمہ کو پڑھنے کے بعد اپنے حال کو جب اس آیت کریمہ پر منطبق کرو گے تو اس سے تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک ذکر حاصل ہوگا اور تمہیں معلوم ہوگا کہ یہ آیت کریمہ تم کو کیا کہہ رہی ہے، تم سے کس طرح مخاطب ہے. کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ ہر آیت کریم، عموماً جو آیت کریمہ ہیں ان کا کوئی نہ کوئی شان نزول ہے، کسی پس منظر میں، کسی بیک گراؤنڈ میں وہ آیت نازل ہوئی ہے. آیت کریمہ کسی نہ کسی صحابہ کرام میں یا اس زمانے کے حالات کو خطاب کرتے ہوئے اتری ہے. تو ایک تو یہ کہ ٹھیک ہے یہ آیت کریمہ اتری اور اس کے بعد ہم نے معنی بھی سمجھ لیا، معنی کا ترجمہ ہم کو معلوم ہو گیا اور قرآن کریم کے الفاظ کا ترجمہ معلوم ہو گیا اور ہم گزر گئے. لیکن دوسری صورت یہ ہے کہ ہم اس میں غور و فکر کریں، یعنی یہ سوچیں کہ یہ آیت کریمہ ہم سے کیا کہتی ہے، اس کا تقاضا ہم سے کیا ہے. مثال کے طور پر قرآن کریم میں ایک آیت کریمہ ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، کہ کچھ لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخرت پر، لیکن وہ مومن نہیں ہیں. تو یہ ترجمہ اس کا ہم کو معلوم ہو گیا، یہ فہم ہے. تدبر یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ ہم کو ترجمہ جب معلوم ہو گیا اور ہم کو تفسیر بھی معلوم ہے کہ یہ آیت کریمہ کن کے بارے میں اتری ہے، منافقین کے بارے میں اتری ہے، اور ہم آگے بڑھ جائیں کہ ہاں ٹھیک ہے یہ آیت کریمہ تو منافقین کے بارے میں اتری ہے. لیکن تدبر یہ ہے، تدبر کا پہلا مرحلہ جسے اسقاط سے تعبیر کیا گیا ہے، اپنے آپ کو اس پہ گرانا، وہ یہ ہے کہ یہ آیت کریمہ کہیں ہم سے ہی مخاطب تو نہیں ہے، کہ کچھ لوگ ایسے کہیں آیت کریمہ ہم کو تو نہیں کہہ رہی ہے کہ کچھ لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں اپنی زبان سے کہ آمنا باللہ وبالیوم الآخر، لیکن حقیقتاً وہ مومن نہیں ہے. یعنی ان کا جو کردار ہے، وہ کردار اور جس کا وہ زبان سے اقرار کریں دونوں میں تال میل نہیں ہے، دونوں میں ہم آہنگی نہیں ہے. کہیں ایسا تو نہیں؟ یہ ہے اسقاط. اپنے آپ کو منطبق کریں. اس کے بعد ہے تفکر. تفکر کیا ہے؟ یعنی اب ہم یہ غور کریں کہ اگر ہم ان لوگوں میں شامل نہیں ہیں جو حقیقت میں مومن نہیں، اگر ہم ان لوگوں میں شامل ہیں جو مومن نہیں ہیں، تو پھر ہمارا انجام کل قیامت کے دن کیا ہوگا. اپنے انجام کے بارے میں غور و فکر کریں. اور جب انجام کے بارے میں غور و فکر پیدا ہوگا تو یہاں سے ایک تیسری صفت پیدا ہوتی ہے، وہ تدبر کا تیسرا مرحلہ ہے، وہ ہے تفاعل مع القرآن. قرآن کے ساتھ تفاعل، یعنی قرآن جس کیفیت سے آپ کو سرشار کرتا ہے اس کیفیت میں آپ بھی سرشار ہو جائیں. قرآن میں جن کیفیات کا ذکر ہے ان کیفیات کو اپنے اوپر طاری کر لیں آپ. مثلا
جہنم کا تذکرہ آیا، جہنم کے عذاب کا تذکرہ آیا، جہنم کی خوفناکی کا تذکرہ آیا، تو وہاں پر آپ کے اوپر بھی جہنم کی خوفناکی کا ایک اثر ظاہر ہو۔ جنت کا اگر ذکر آ رہا ہے، جنت کی نعمتوں کا ذکر آ رہا ہے، تو وہاں پر قرآن کی تلاوت کرتے وقت آپ کا لہجہ اور آپ کا بشرا ایسا ہو کہ اس میں مسرت ہو، اس میں خوشی ہو، اس میں بشارت ہو۔ نعمت کا ذکر ہے، رحمت کا ذکر ہے، تو وہاں رحمت کا اظہار ہو۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تو یہ طریقہ تھا کہ جب بھی آپ قرآن کریم کی آیات تلاوت کرتے تھے، اور نمازوں میں بھی قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے، نمازیں پڑھتے، تو قرآن کریم کی جو آیات ہوتی تھیں ان آیات کے تقاضے کے مطابق آپ اپنی طرف سے بھی ان آیات کے تقاضوں کے مطابق مختلف جملوں کا اظہار فرماتے تھے۔ مثال کے طور پر حدیث میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اس سورت کو پڑھتے تھے سبح اسم ربی الاعلیٰ، تو جب اس آیت کریمہ کو آپ پڑھتے تھے تو آپ سبح اسم ربک الاعلیٰ کہنے کے بعد فرماتے تھے کہ سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، یعنی آپ یہ تسبیح پڑھتے تھے باضابطہ۔ ایسے ہی قرآن کریم میں کہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کفار و مشرکین نے کسی بری چیز کی نسبت کر دی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ وہاں پر آپ ٹھہر کر کے آپ فرماتے تھے کہ سبحانک اللہم، سبحانک اللہم، سبحانک اللہم۔ اللہ اس سے پاک ہے، اس عیب سے پاک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات۔ تو یہ جو ہے قرآن کریم اگر حفظ ہو گیا ہے تو حفظ ہونے کے بعد اب ہماری کوشش اس بات کے لیے ہو، محنت ہو اس بات کے لیے جد و جہد ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان مراحل کو، ان نعمتوں کو بھی ہمیں عطا فرما دے جو نعمتیں اپنے خاص بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ اور ایک بات اور عرض کیے دیتا ہوں، وہ یہ کہ قرآن کریم کا یاد کر لینا نسبتاً آسان ہے، اور قرآن کریم کے حفظ کو برقرار رکھنا یہ زیادہ مشکل ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے حفظ کر لیا لیکن اس کے بعد وہ قرآن کریم کو بھول گئے، قرآن کریم کی آیات کو وہ بھول گئے۔ بہت سے لوگ ایسے ملیں گے۔ تو ہمیں اس بات کی کوشش کرنی ہے کہ جب یہ نعمت ہم کو حاصل ہوئی ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری لاپرواہی کی وجہ سے، ہماری کوتاہی کی وجہ سے یہ نعمت ہم سے چھن جائے۔ اس لیے کہ آقائے کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں، ابو داؤد کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں کہ تعاہدوا ھذا القرآن، اس قرآن کی نگرانی رکھو۔ نگرانی کیسے رکھنی ہے؟ تلاوت کے ذریعے قرآن کریم کی نگرانی کرنی ہے۔ تعاہدوا ھذا القرآن، اس قرآن کریم کی نگرانی رکھو، اس لیے کہ فوالذی نفس محمد بیدہ، کیونکہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، لہو اشد تفلتا من الابل فی عقولها، اس لیے کہ یہ قرآن یادداشت نکل جانے میں اس اونٹ سے زیادہ تیز ہے جو اپنے مالک کے پاس سے رسی توڑ کے بھاگ جاتا ہے۔ تو مالک کے پاس سے جیسے اونٹ بھاگ جاتا ہے، اس سے بھی زیادہ یہ قرآن کریم حافظے سے نکل جانے والا ہے۔ اگر تلاوت کے ذریعے نگرانی نہیں رکھی گئی تو یہ قرآن کریم کی نعمت ہم سے چھن جائے گی اور ہم اس نعمت سے محروم ہو جائیں گے۔ اور کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ ہے، اگرچہ وہ اصلاً کسی اور سیاق میں، کسی اور کانٹیکسٹ میں اتری ہے، لیکن اس سے اشارہ علماء کرام نے ایسے لوگوں کے لیے بھی لیا ہے جو قرآن کریم کو بھول جاتے ہیں، کہ علماء نے فرمایا کہ قرآن کریم میں جو آیا کہ کچھ لوگوں کو قیامت کے دن جب نابینا اٹھایا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ مولا تو نے ہمیں دنیا میں تو آنکھ والا بنایا تھا، یہاں اندھا کیوں کر دیا، نابینا کیوں کر دیا؟ وہ کہیں گے رب لم حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا، میں تو آنکھ والا تھا۔ تو اللہ فرمائے گا قال کذالک، ہاں معاملہ ایسا ہی ہے کہ تم کو آج نابینا کر دیا گیا ہے۔ وجہ کہ اتتک آیاتنا فنسیتھا، یہ تمہارے پاس ہماری آیتیں پہنچی تھی، فنسیتھا، تو تم نے قرآن ہماری آیتوں کو بھلا دیا، وکذالک الیوم تنسیٰ، ایسے ہی تم کو بھی آج بھلا دیا جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے وکذالک نجزی من اسرف، ہم ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں ان لوگوں کو جو حد سے گزر جاتے ہیں۔ اگرچہ یہ آیت کریمہ اصلاً کفار و مشرکین کے بارے میں اتری ہے، ان لوگوں کے بارے میں اتری ہے جن کے سامنے قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے سنا رہے ہیں، احکام کی تعلیم دے رہے ہیں، ان کو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، لیکن وہ ایمان قبول نہیں کر رہے ہیں، ایمان نہیں لا رہے ہیں۔ لیکن اس کا اشارہ علماء نے اس طرف بھی لیا ہے کہ یہ آیات جو ہیں ان لوگوں پر بھی اشارتاً منطبق ہوتی ہیں جن تک قرآن کریم کی آیتیں پہنچی، یعنی انہوں نے قرآن کریم کو حفظ کر لیا، یاد کر لیا، اپنے سینوں میں بسا لیا، اور اس کے بعد قرآن کریم کو فراموش کر بیٹھے، اور اس کے نتیجے میں قرآن کریم ان کے حفظ سے نکل گیا، قرآن کریم کو بھول گئے۔
تو وہ بھی اس وعید کا شکار ہو سکتے ہیں میں بھی۔ تو ہمیں اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ قرآن کریم کی حفاظت کرنی ہے۔ قرآن کریم کی حفاظت کے لیے ایک بات میں عرض کروں گا کہ اگر حافظ جو قرآن کریم کا ہے، ایک تو یہ کہ اس کے ذہن و دماغ میں یہ بات رہنی چاہیے کہ میں قرآن کریم کا حافظ ہوں، یعنی اس کو اپنی عظمت کا احساس ہونا چاہیے، اپنے اس علم پر جو اس نے حاصل کیا اسے فخر ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ آپ اگر دنیا داروں کے درمیان گئے جن کے پاس دنیاوی ایجوکیشن ہے اور آپ کے پاس صرف حفظ قرآن ہے تو آپ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے، نہیں، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عظیم ترین نعمت عطا کی ہے۔ اس یقین کو اپنے دل میں بٹھا کے رکھیے کہ اللہ نے جو نعمت آپ کو عطا کی ہے وہ کسی کو عطا نہیں کی ہے۔ مجھے ایک بات یاد آئی یہاں پر، اس کو میں عرض کر دیتا ہوں، اس کے بعد گفتگو ختم کرتا ہوں، کہ میں بامبے میں تھا، وہاں ایک عالم دین سے ملاقات ہوئی میری، بڑے غیور قسم کے عالم تھے، مصباحی عالم تھے۔ تو رمضان میں چندے کے لیے سیٹھوں کے لمبی لائن لگتی ہے، تو ایک مرتبہ اس سیٹھ نے ان کو بھی چندے کے لیے بلایا، وہ گئے، دیکھا بڑی لمبی لائن، علماء جو ہے بڑی بے عزتی کے ساتھ لائن میں کھڑے ہوئے، فقراء و مساکین کی طرح سے، ان کو بہت ناگوار گزرا اور یہ واپس چلے آئے۔ بلکہ وہ پہلے اس سیٹھ کے پاس گئے ڈائریکٹلی اور کہا، اس کو بہت برا بھلا کہا، سنایا اس کو کس کے، اور کہا کہ یہ کیا علماء کی تم نے توہین کر رکھی ہے، مجھ کو تمہارے ایسے چندے کی کوئی ضرورت نہیں، میں جا رہا ہوں واپس۔ وہ گھر چلے گئے واپس۔ جب اس عالم دین کی غیرت دیکھی تو اس سیٹھ نے خود ان کے گھر جا کر کے ان کو چندہ پہنچایا، اور اس سیٹھ سے انہوں نے جو گفتگو کی تھی وہ گفتگو کیا تھی؟ انہوں نے کہا تھا کہ دیکھو اللہ نے تم کو مال عطا کیا، یقیناً یہ ایک اللہ کی نعمت ہے، اس کا مجھے اعتراف ہے کہ تم کو اللہ نے نعمت عطا کی ہے، لیکن تم سے عظیم ترین نعمت مجھ کو اللہ نے عطا کی ہے، اس لیے کہ میں نماز جس خشوع و خضوع کے ساتھ، جن کیفیات کے ساتھ، جس صحیح طریقے پر میں ادا کر سکتا ہوں تم ادا نہیں کر سکتے ہو۔ میں قرآن کریم کی تلاوت جتنے اچھے انداز میں کر سکتا ہوں تم اتنے اچھے انداز میں نہیں کر سکتے ہو۔ میں دین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کی جو فہم مجھ کو عطا کی ہے، اور اس فہم کے تقاضے میں کے مطابق جس طرح میں دین پر عمل کر سکتا ہوں اس طرح تم دین پر عمل نہیں کر سکتے ہو، لہٰذا مجھے جو اللہ نے نعمت عطا کی ہے وہ عظیم نعمت ہے، زیادہ بڑی نعمت ہے، تمہاری نعمت بہت ہی چھوٹی ہے اس کے مقابلے میں، اس لیے میں تمہارے سامنے کبھی بھی اللہ نے جو علم عطا کیا اس کو میں ذلیل و خوار نہیں ہونے دوں گا۔ ایسے میں کہوں گا ہمیشہ اس یقین کو دل میں بسا کے رکھیے کہ اللہ نے آپ کو جو نعمت عطا کی ہے نا وہ عظیم ترین نعمت ہے، جو آپ کے سینے میں ہے وہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ یہ احساس جب برقرار رہے گا تو قرآن سے آپ کا تعلق بنا رہے گا، قلبی تعلق بنا رہے گا، دلی تعلق بنا رہے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کی پابندی کریں۔ اگر میرے اپنے تجربے کے مطابق کم سے کم اگر روزانہ آپ صرف ایک پارے کی تلاوت بھی کرتے ہیں ہمیشہ پابندی کے ساتھ تو انشاءاللہ قرآن کریم آپ کا محفوظ رہے گا، قرآن کریم آپ کا ضائع نہیں ہوگا، آپ کے حفظ سے نکلے گا نہیں۔ اور اس کو پڑھنے کا ایک آسان طریقہ یہ ہے، اس سے کئی فائدے حاصل ہو جاتے ہیں، وہ یہ کہ جس بھی ایک تو نماز، سب سے پہلے اس میں شرط یہ ہے کہ آپ نماز کی پابندی شروع کر دیں، 5 وقتہ نماز کے پابند رہیں، اور ہر نماز میں آپ کوشش کریں کہ اذان سے 5 منٹ پہلے آپ وضو کر کے تیار رہیں۔ اگر آپ اذان سے 5 منٹ پہلے وضو کر کے تیار ہیں اور مسجد میں پہنچ جاتے ہیں تو ہر فرض نماز سے پہلے آپ کو اتنا وقت مل جائے گا کہ کم سے کم 2 ورق قرآن کریم کی تلاوت کر سکیں۔ اور جب 2 ورق آپ کو قرآن کریم کی تلاوت کا وقت مل جائے گا ایک وقت میں، تو 5 وقت کی نماز ہے، اس طریقے سے آپ کو 10 ورق یعنی 1 پارہ قرآن کریم کی تلاوت آسانی کے ساتھ حاصل ہو جائے گی، اور آسانی کے ساتھ آپ ایک پارے کی قرآن کریم کی تلاوت کر سکتے ہیں اور اپنے قرآن کریم کے حفظ کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دست بدعا ہوں کہ مولا کریم ہم نے جو گفتگو کی ہے اس گفتگو میں جو کمیاں ہوں اسے اللہ رب العزت اپنے فضل سے معاف فرمائے، اور جو اچھی باتیں ہوئی ہیں اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ان تمام باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کریم سے ہمارے تعلق کو مضبوط فرمائے، قرآن کریم کی ہمیں فہم عطا فرمائے اور تدبر کی نعمت ہم کو عطا فرمائے۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات انه هو الغفور الرحيم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔